بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جانوروں سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی، اور رحم کھا کر پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے نکل کر اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رحم دلی اور محنت کی قدر فرما کر اور اس عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ مطلب جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، مان لو کسی جانور یا کسی انسان کو آپ بدحال دیکھ کے آپ کا دل نہیں پسیجتا، تو آپ چاہے کتنے ہی وقت کے نمازی ہوں اور آپ کتنا ہی آپ صدقہ خیرات کرتے ہو، اگر آپ کے دل میں رحم نہیں آ رہا تو آپ بہت کمزور ایمان کے آدمی ہیں، نیک نہیں ہیں آپ۔ نیکی جب ہے جب آپ کا کسی کا دکھ دیکھ کے آپ کے دل میں دکھ آ رہا، کوئی انسان ہو، ہندو مسلم بھی نہیں اس میں، اور پوری مخلوق، حضور نے فرمایا پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جانور بھی اسی میں آتے ہیں، مخلوق میں چرند پرند ہر چیز اس میں آتی ہے۔ تو اگر جانور کوئی آپ کو پریشان حال دکھ رہا اور آپ کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں آ رہا تو آپ کل نرمی سے دور ہیں۔ سورہ شورا ہے قرآن میں 42 سورت، اس کی 11 نمبر آیت میں جانوروں کو بھی اللہ نے جوڑوں جوڑوں میں بنایا، اور سورہ انعام کی 38 نمبر آیت میں یہ بھی کہا کہ انسانوں کی طرح گروہ میں رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے چرند پرند اور جانور ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں، جیسے ہم خاندانوں میں رہتے ہیں ایسے یہ لوگ بھی خاندانوں میں رہتے ہیں۔ سورہ نجم ہے 53 نمبر سورت، اس کی 45 نمبر آیت میں، اور سورہ لیل کی بھی 3 نمبر آیت میں نر مادہ جانور جو ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے تاکہ یہ جو ہے دنیا چلتی رہے، اور انہیں بنایا بھی ہمارے لیے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ان کی تم سواریاں کرتے ہو، ان سے تم لباس بناتے ہو ان کی کھالوں سے، اور بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو، مطلب تمہاری خوراک کا حصہ ہے۔ سورہ نور کی 24 نمبر سورت جو ہے اس کی 45 نمبر آیت میں جانوروں کے بارے میں کہا کچھ جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ اور کچھ 4 ٹانگوں پہ، مطلب الگ الگ طریقے کے جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ یاسین 72 نمبر آیت، سورہ مومن 79 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جانوروں کو تمہاری سواری اور خوراک کے لیے اللہ نے بنایا، تو ان کا خیال بھی کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا دھیان بھی کرنا ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوئے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھروں کی زبان جانتے تھے، جانوروں کی، پرندوں کی، تو جانور شکایت کرتے تھے۔ ایک بھینسا کے پاس سے جو گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی کے کان میں یہی بات کہی کہ یہ میرے سے وہ کام نہیں لیتا جو اسے لینا چاہیے، بلکہ میری سواری کرتا ہے۔ بھینسے جو ہیں انہیں اللہ رب العزت نے کھینچنے کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، تو نبی نے ان صحابی کو منع کیا۔ ایک اونٹ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرے سے کام تو لیتا ہے لیکن مجھے کھانے کو نہیں دیتا، مطلب میں بھوکا رہتا ہوں۔ تو نبی نے ان کی بھی پھر تنبیہ کی ان صحابی کو کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم جانوروں کو اپنے پاس رکھو اور انہیں آپ کھانا پینے کو نہ دو۔ حضرت سہل بن الحذیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو ایسی حالت میں جب یہ ٹھیک ہوں، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہو، اور ان کو چھوڑ دو تو اس طرح کھلا پلا کر اچھی حالت میں چھوڑو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا، مطلب ایک روایت میں ہے کہ اس نے شکایت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورت، اس میں اللہ رب العزت نے ایسی مثال دی 66 نمبر آیت میں کہ اللہ تمہیں ان جانوروں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ سے صاف شفاف دودھ پلاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب مثال ہے۔ جب میں نے پہلی بار اسے 15-20 سال پہلے پڑھی تو میں بھی غور و فکر میں پڑ گیا، میں نے یار واقعی پیٹ میں جو ہے گوبر ہوتا ہے جانوروں کے، اور خون بھی ہوتا ہے، ان کے بیچ سے ایک دھار ایسی نکال دینا جو صاف شفاف دودھ اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہو۔ دودھ آپ دیکھو یہ تو رحمت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہریں پیش کی گئی معراج میں تو اس میں ایک دودھ کی بھی نہر تھی۔ تو دودھ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں خالص دودھ ملتا ہے، اور غور و فکر کی اس میں دعوت دی اس آیت میں اللہ نے۔ سورہ زخرف ہے 43 نمبر سورہ کی 13 نمبر آیت میں سواری، مطلب جب ان جانوروں کی سواری کرو تو اللہ نے ایک دعا سکھائی اس میں۔ تو اب ویسے تو جانور ہے نہیں کہ ہم ان کی سواریاں کریں، مطلب گھوڑوں ووڑوں کا سب زمانہ جا چکا، اب تو جہاز ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، اسکوٹر ہیں۔ آپ جب بھی بیٹھو تو وہ جو دعا ہے قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں، وہ دعا یاد کریں، وہ مطلب سواری میں بیٹھنے سے پہلے پڑھا کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، مگر شکاری کتوں، بکریوں کے محافظ کتوں اور مویشی کی حفاظت کرنے والے کتوں کو مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ یہ وہ کتے ہیں جو کاٹتے ہیں، کیونکہ ان سے ریبیز پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، بیماری، تو انہیں مارنے کا حکم دیا، جو زیادہ آگے آئے گی ایک اور حدیث میں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپاؤں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ جو سانڈ کو لڑاتے ہیں لوگ، مدراس میں نے دیکھا ادھر ساؤتھ میں، یا مرغوں کو لڑانے کا بہت رواج ہے، بطخوں کو، مطلب الگ الگ جگہوں پہ پرندوں کو، یہ گناہ ہے، نبی نے منع فرمایا۔ آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور جو سب کے سب موذی اور بذات ہیں، انہیں حرم مکہ میں بھی مار ڈالنا چاہیے۔ حرم ایسی جگہ ہے جہاں منع ہے چیزوں کو مارنے کا، لیکن وہاں بھی مارنے کا حکم ہے ان موذی جانوروں کو۔ ایک تو کوا، ایک چیل، ایک بچھو، ایک چوہا اور ایک سانپ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اور بہت کاٹنے والا کتا، جو کتا کاٹنے لگے اسے ہی مار ڈالنے ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی